السلام علیکم۔ بائک والے بھی خوش آمدید۔ آئی ایم ہوپ لیس ناؤ، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ ابھی 2 دن پہلے میرے دوستوں کا ایک گروپ، جیسے سب کے ہوتے ہیں تو ویسے ایک گروپ ہے جو میرے بچپن کے دوست ہیں، جس میں سے ایک دبئی میں ہے، ایک کراچی میں رہتے ہیں، ایک لندن میں ہے، ایک نیو جرسی میں ہے، ایک سین فرانسسکو میں رہتے ہیں، اور ایک کیلگری میں رہتے ہیں، اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ تو اس طرح مطلب یہ ہم پرانی دوستی ہے کے جیون کے زمانے کی، اور پرائمری کلاسز کے زمانے کی، اور محلے داری کے ساتھ دوستی پروان چڑھی، اور پھر کالج، اور پھر یونیورسٹیز، اور پھر باہر پڑھائی، اور پھر جو ہے وہ اپنی اپنی نوکریاں، پھر کچھ لوگ سیٹل ہو گئے۔ اب ہوتا ہی ہے اس میں، ایک صاحب نے کہا وائس نوٹ، زیادہ تر ہم کچھ باتیں لکھتے بھی ہیں اور وائس نوٹ بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے جو نیو جرسی میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار آئی ایم ہوپ لیس ناؤ، مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ اب مجھے نا امید ختم ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ایسا؟ پھر ایک اور جو تھے لندن میں، انہوں نے بھی کہا کہ یار میں بھی اب ہوپ لیس ہو گیا۔ پھر وہ جو دبئی والے تھے انہوں نے کوئی زیادہ نہیں وہ کیا، لیکن وہ سین فرانسسکو والے جو تھے انہوں نے کہا یار مجھے بھی اپنا کچھ اچھا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ سارے لوگ مایوسی کی باتیں ہیں۔ ہوپ لیس کا مطلب ہے کہ مایوس ہو گئے، امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ انسان جو ہے وہ زندگی بھر چھوٹے محاذوں پہ، شارٹ ٹرم معاملات میں، لانگ ٹرم معاملات میں، اپنی لائف کو بنانے کے بارے میں، اپنی کریئر کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر لمحے، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال انسان امید بناتا ہے، امید باندھتا ہے، اور پھر اس امید کے تحت ایکشن کرتا ہے۔ دنیا میں سارے لوگ جو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی امید اپنے ساتھ، اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اس امید کی وجہ سے انہیں انرجی ملتی ہے، اس امید کی وجہ سے انہیں ایکٹیویٹی ملتی ہے، پاور آتی ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، فوکس کرنا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس یادداشت کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک امید کے سہارے ہر معاملے کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ امید ایک اتنی بڑی پاور ہے انسان کے پاس، اس پاور کے تحت انسان بہت سارے گول اچیو کر لیتا ہے، بہت سارے چیلنجز سے گزر جاتا ہے، بہت سارے ٹریجڈیز کو ہینڈل کر لیتا ہے، بہت ساری۔ تو امید جو ہے اگر ختم ہو جائے انسان میں سے، تو آپ غور کریں جو نا امید آدمی ہوگا نا، اس کی رفتار بھی کم ہوگی، اس کا لہجہ بھی دھیما ہوگا، وہ بہت زیادہ آبزرو بھی نہیں کرے گا چیزوں کو، ہنسنا چھوڑ دے گا، انجوائے نہیں کرے گا، زیادہ باتیں نہیں کرے گا، سنے گا بھی بہت غور سے نہیں، کیونکہ ساری انرجیز ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ کی امید سے۔ اگر آپ پر امید ہیں اور کسی بھی معاملے میں پر امید ہیں، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، تو آپ بہت ساری ایکٹیویٹی کریں گے، بہت سارے ایکشن کریں گے۔ لیکن اگر آپ نا امید ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ کی ساری انرجی کا لیول لو ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ ایک ان ایکٹیو انسان بن جائیں گے۔ جب آپ ان ایکٹیو ہو جائیں گے، اور بہت بڑی تعداد میں اگر لوگ ان ایکٹیو ہو گئے، تو بہت ساری چیزیں سلو ہو جائیں گی، ان کا افیکٹ، ان کا جو آفٹر مارکس ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ اچھا، اب امید ہے کیا؟ بھائی میں ایکچولی پالیٹکس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، بات پالیٹکس کی بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان میں 10 لاکھ برائیاں ہوں گی، بہت سارے جو کرٹیسزم ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے جو کچھ مخالفین، جو بھی سارے لوگ جو عمران خان کے علاوہ ہیں، وہ جو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ سب باتیں ٹھیک ہوں، اور وہ جیسا کہتے ہیں ویسے ہی ہوں، وہ جو الزامات ان پہ لگائے جاتے ہیں بغیر ثابت کیے، یا جو بھی کہا جاتا ہے وہ سب ٹھیک ہو۔ ان سب کو مانتے ہوئے کہ وہ ایک ٹھیک آدمی نہیں ہے اور باقی لوگ ان سے بہتر ہے، حالانکہ ابھی تک ثابت کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور نہ ادھر سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے ثابت کیا ہو کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ دیکھیں، باتوں میں تو کوئی بھی عام آدمی بھی نا، اب سائیکل کا پنکچر جو لگاتا ہے یا گاڑیوں کا پنکچر جو لگاتا ہے، اس سے بھی بحث کریں گے نا، تو باتوں میں نہ وہ ہارے گا نہ آپ ہاریں گے۔ اور ہر لیول پہ پاکستان میں لوگ سیاست پہ اور مذہب پہ اور دیگر موضوعات پہ باتیں کرتے ہیں، اور ہر کوئی دوسرے کو جیتنے کے، ہرانے کے لیے، دوسرے سے جیتنے کے لیے اور اس کو نیچا دکھانے یا شکست دینے کے لیے گفتگو کرتا ہے، اور باتوں سے ہرا بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تیز بول کے، اونچا بول کے، یا وہ کیپلری زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ بول کے، بار بار تیز تیز بول کے تو جیت جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ عمل سے اگر کسی کو ہرائیں، اپنے بہتر عمل سے،
اپنے اچھے عمل سے، اچھے کام سے، حسن سلوک سے، خوش اخلاقی سے کسی دوسرے کو اگر شکست دیں تو یہ بڑی برتری ہے. لیکن صرف باتوں سے، زبانی کلامی، زبانی جمع خرچ، تو ہمارا قومی مشغلہ ہی زبانی جمع خرچ ہے. اور سیاستدان اس میں بہت ایکسپرٹ ہے، تو وہ ماہرانہ طور پہ ٹی وی چینلز پہ، ٹویٹر پہ، پبلک ایڈریس میں جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں ان میں بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ یوں ہے اور وہ یوں ہے، اور اس نے یہ کیا، اس نے کہ کوئی بھی جو منہ میں الزام آتا ہے وہ لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اچھا، یہ کانفیڈنس بہت ہوتا ہے اتنی بات کرنے کے لیے. بڑا لوگوں کو مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کسی کے بارے میں کوئی اتنا بڑا الزام لگانا جو آپ کو خود پتہ ہے یہ غلط ہے، وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ والا اعتماد مطلب کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں پتا. ابھی خیر وہ غلط صحیح پہ ہم بات نہیں کر رہے. تو دعوے دونوں سائڈ سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سب چور ہیں، عمران خان نے، اور انہوں نے کہا یہ ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں. تو اب یہ بات ثابت ہوگی تو طے ہو جائے گا کون زیادہ ہے، کون بڑا چور ہے، کون چھوٹا چور ہے. ابھی یہ بات نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ ایک بہت بڑی میجورٹی نے، جو کہ اگر آپ نہیں مانیں تو وہ الگ بات ہے، جلسوں میں تعداد اور پھر اس کا ضمنی انتخابات میں اس کا رزلٹ، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ایک غلط آدمی ہے جس سے لوگوں نے امید لگا دی. لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے امید لگا دی ایک آدمی سے. تو عمران خان جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہی ہے، تو باقی لوگ جیسے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوگا. تھوڑا مختلف ہوگا، تھوڑا بہتر ہوگا یا برا ہوگا، جو بھی جس طرح جس کا جو دل چاہے وہ کہہ لے. جو پوائنٹ آف ویو اپنا ہے، آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کو جو کہنا ہے کہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے ایک ہوپ بنا دی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ آدمی پاکستان ٹھیک کر سکتا ہے، یہ آدمی ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہے. یہ امید چاہے غلط ہو، چاہے یہ بات غلط ہو، چاہے لوگوں کا ایسا سوچنا غلط ہو، چاہے وہ آدمی غلط ہو جس سے امید لگائی ہو، لیکن اس امید کی تو ریسپیکٹ کرے نا. کم از کم ان لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جو امید باندھی ہوئی ہے کہ یہ شاید صحیح کر دے گا، چاہے وہ عملاً جب دوبارہ حکومت میں آئے تو یہ ثابت کر دے کہ نہیں، آپ نے غلط مجھ سے امید لگائی تھی، میں اس قابل نہیں ہوں. تو تب بھی جو ہے وہ جو ہے نا، آپ کم از کم اس پبلک کی ہوپ کو ریسپیکٹ کریں، اس ہوپ کی عزت کریں، اس کو ویلیو کریں، کیونکہ اس ہوپ کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہوگا. بہت ساری انرجی ہے اس ہوپ میں. اس ہوپ کی وجہ سے لوگوں کو انفرادی طور پہ بہت فائدہ ہوگا، اور اس انفرادی فائدے کی وجہ سے لوگ بہت کچھ کریں گے، بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، بہت کچھ جھیلیں گے، بہت ساری چیزوں سے گزر جائیں گے، بہت سارے کام کر لیں گے. مثال کے طور پہ ابھی اس حکومت کے آنے سے پہلے جو پچھلی حکومت تھی، اس دور میں سب سے زیادہ جو بات ہو رہی تھی اور سب سے زیادہ جو نکتہ چینی اور اعتراض اور تنقید کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یار مہنگائی بہت ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی. اب جو ہوا ہے وہ کیا ہے، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اب جو لوگ اس وقت مہنگائی بول رہے تھے ان کو ابھی بھی تو بولنا چاہیے نا کہ بھائی اس وقت بہت مہنگائی ہو گئی تھی، اس وقت کے حساب سے اب اس سے زیادہ مہنگائی ہو گئی. مطلب اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی یا پہلے مہنگائی کم تھی ابھی زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی بیرومیٹر، کوئی سیسموگراف، کوئی مشین درکار ہے، کوئی ایسا لیب ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے، کوئی پیتھولوجیکل لیبارٹری ریکوائرڈ ہے جس میں ڈال کے چیک کیا جائے گا کہ یار یہ مہنگائی ہوئی. مطلب اتنی آبویس چیز ہے، لیکن اتنے سارے لوگ خاموش ہیں. تو اتنے سارے لوگ جو خاموش ہیں، جو اس وقت بہت زور زور سے بول رہے تھے کہ یہ دیکھیں کتنی مہنگائی، غریب کا چولہا، غریب کا گھر بند ہو گیا، یہ ہو گیا، گزارا مشکل، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں. ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، جو مین اسٹریم میڈیا اس پہ لوگ باتیں کر رہے تھے. ان کو اب کیا ہو گیا؟ اب ان کو ٹھیک لگ رہا ہے، مطلب انہیں لگ رہا ہے یہ مہنگائی نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ سے تو سنسیئر رہیں. آپ اپنا حساب خود دیں گے، میں بھی اپنا حساب خود دوں گا. سب کی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے، سب کی ریکارڈنگ کھول کے سنا دی جائے گی، دکھا دی جائے گی کہ بھائی یہ تم نے کیا تھا، تم پہ زبردستی تو ہم پھنسا نہیں رہے تمہیں، تم اپنا کیا، خود کر کے آیا اور وہ اب یہاں پہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے. تو وہ اپنے بارے میں سوچ کے تھوڑا سوچیں کہ ہم اس وقت کیا کہہ رہے تھے اور اب ہمیں کیا ہے. اس وقت ٹھیک کہہ رہے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط کہہ رہے تھے یا وہ اچھا تھا اور یہ برا ہے. بھائی جتنا ہے اتنا تو بولے نا، اتنی تو ہمت کریں. اور دوسری بات ہے کہ امید اگر کوئی غلط بھی کسی سے لگا رہا ہے نا، اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سائیکل پر ماؤنٹ ایوریسٹ تک چلا جاؤں گا اور کم از کم میں کوشش کرتا ہوں اس سے، اور وہ کوشش شروع کر دے یا اس کے بارے میں پلاننگ شروع کر دے، تو آپ اس کو یہ کہہ کے ڈسکریج کریں گے بھائی تم بیوقوف آدمی ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تم پاگل ہو، سائیکل پہ آج تک کوئی گیا ماؤنٹ ایوریسٹ؟
यहाँ से पता है नेपाल कितनी दूर है, पहाड़ी रास्ता है, जाओगे कैसे, साइकिल पंक्चर होगी तो क्या होगा, खाना कहाँ से खाओगे, सोओगे कहाँ पे, रास्ते में पता 50 चीजें आई, मुश्किल आएंगी, मौसम आएगा, उससे कैसे लड़ोगे। तो ये वाली चीज करना बहुत आसान होता है कि कोई आदमी अहमकाना उम्मीद लगा के भी बैठा हुआ है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाए। हमारे यहाँ तो खैर किसी भी किस्म की उम्मीद आप लगा लें ना, कोई भी बात कर लें कि मैं पाकिस्तान चैंपियन बनना चाहता हूँ स्क्वॉश का, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जो भी कोई बंदा बोलेगा उस पर सबसे पहले एतराज आपकी फैमिली में होगा, क्लोज फैमिली में, फिर ब्रॉडर फैमिली में, कजन वगैरह, फिर मोहल्ले में। अबे शक्ल देखिए अपनी, इस शक्ल को तो डॉक्टर तुम बनोगे पाकिस्तान चैंपियन, तुम जीतोगे इस बार, रैकेट पकड़ना आता है, खड़े होना आता है, अंग्रेजी बोलनी आती है, ये होता है वो होता है, इस तरह की बातें करेंगे, उसी वक्त कुचल देते हैं। किसी बंदे ने उम्मीद लगाई ना, हमारी आदत है कि यार उम्मीद नहीं लगाने देंगे। भाई उम्मीद की वजह से एक्टिविटी है, ये सारी हलचल जो इस कायनात में, इस सैयारे पे, कायनात में तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, इस सैयारे पे जो सारी हलचल है ना वो उम्मीद की वजह से। उस उम्मीद को ना तोड़े, वो उम्मीद गलत सही, एक अहमक या गलत आदमी के हवाले से सही, लेकिन उस उम्मीद के पीछे लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। उस उम्मीद की वजह से लोग बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, बहुत कुछ बर्दाश्त करेंगे। उम्मीद पे पानी ना फेरें, उम्मीद ना तोड़ें किसी की।